اللہ 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 اللہ۔ جو سب سے پہلی بیٹی سے زینب سے ہے، یہ وہ علی ہے، نام ان کا بھی علی تھا، حضرت علی کرم اللہ داماد رسول کا بھی نام علی ہے۔ تو یہ دونوں نام ایک ہونے کی وجہ سے یہ شیعہ اس علی کے جتنے بھی فضائل تھے یہ علی رضی اللہ عنہ پہ فٹ کر دیے۔ کبھی اور یہ علی رضی اللہ عنہ جنگ یمامہ میں یا جنگ یرموک میں شہید ہو گئے، ایک جگہ پھنس بھی گئے تھے یہ لوگ کافروں کے نرغے میں، 3 شرطیں نہیں لگائی، مجھے واپس جانے دو یا بات کرنے دو، کچھ بھی نہیں بولے تھے، آگے بڑھتے گئے، دلیری کے ساتھ لڑ کے شہید ہو گئے۔ یعنی فتح مکہ کے موقع پہ خانہ کعبہ میں جو بت گرائے تھے علی حضور کے کھاندے پہ چڑھ کے، وہ علی زینوی ابو العاص ابن ربیع اموی زینب کے بیٹے حضور کے پہلے نواسے ہیں، وہ علی کرم اللہ جو نہیں ہوتے، اچھی طرح سن لو، اس کے فضائل کوئی نہیں بتاتے، چھپا دے، پردہ ڈالا گیا حقائق پر۔ یہ شیعوں کا بہت بڑا جو ہے نا دھوکہ ہے سنیت پر۔ دوسری بات، ان سے ایک اور بیٹی بھی ہے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امامہ، یہ بھی حضور کی سب سے پہلی نواسی، زینب کے بیٹی، ابو العاص بن ربیعہ کی بیٹی، حضور کے سب سے پہلے داماد کی۔ یہ حضرت علی کی بیوی بنی بعد میں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اپنے انتقال کے وقت وصیت کری تھی، اے علی اگر آپ میرے بعد نکاح کریں تو یہ میری بھانجی امامہ سے کرنا، بلکہ یہ بھانجی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور اتنا پیار کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو امامہ آ کے آپ کے پیٹھ پہ سوار ہو جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ پیٹھ سے نہیں ہٹتے سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے، اور جب نفل نمازیں پڑھتے تھے تو ساتھ میں لے کے ٹھہرتے بھی تھے حضرت امامہ کو، اتنا پیار کرتے تھے۔ اور بڑی ہونے کے بعد یہ حضرت علی کے نکاح میں آئی، گویا کہ حضرت امامہ نواسی رسول حضرت حسنین کے ماں بھی بنی، خالہ زاد ماں بھی ہے، بہرحال لیکن ان کے فضائل بھی نہیں آتے۔ 2 اور بیٹیاں ام کلثوم اور رقیہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نکاح میں آئیں، ایک بیٹی کا نکاح ہوا انتقال کر گئے، پھر دوسری بیٹی کا نکاح ہوا انتقال کر گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو 40 بیٹیوں کو عثمان کے نکاح میں دیتا، ایک بیٹی کو ہم کسی کو داماد بنانا چاہ رہے ہیں، کسی کو نکاح میں دینا چاہ رہے ہیں، 10 مرتبہ سوچتے ہیں انہیں کیا کرتا ہوں گا، ان کے کیسی کیفیت، ان کے کیا حالات ہوں گے، کیا بیک گراؤنڈ ہوں گے، 10 مرتبہ سوچتے سسر بننے کے لیے، داماد بنانے کے لیے۔ اللہ کا رسول نبیوں کا امام جس کو یہ بول رہا اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی جس کے نکاح میں دیتا، اگر مرتے جاتے اور 40 بیٹیاں اللہ میرے کو دیتا، عثمان تیرے نکاح میں دیتا، کیسا داماد ہوگا وہ۔ لیکن کبھی اس داماد کے اور ان کے فضائل ان کی جو اولاد اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی میری، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد میں صرف حسنین فاطمہ الزہرا علی مراد نہیں ہے، بے شک یہ بھی مراد ہے، حضرت فاطمہ الزہرا یہ بھی اہل بیت میں ہیں، علی رضی اللہ عنہ بھی، حسنین بھی اہل بیت میں ہیں، لیکن یہ شیعہ ان کو ترغیب زیادہ دے کے صرف انہی کو بتایا گیا ہم کو، یہ بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی اصل اہل بیت ہے، اور دوسری بیٹیوں سے جو صاحبزادے صاحبزادیاں ہیں وہ بھی اہل بیت ہے، وہ سب اس میں مراد ہے۔ بلکہ میں ایک اور بات کروں، ہم غریبوں کے لیے ایک مسئلہ یہ بنتا ہے، میں کوئی بات ہم لوگ کوئی اہل سنت والجماعت حنفی کوئی قرآن سے ہم بات بتاتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں کہتے ہیں، یہ نئی باتیں بتاتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ہم جو بھی بتا رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے حدیثیں بتا رہے ہیں، کسی امام کا قول، کسی بزرگ کا قول، فلاں نے بتایا تھا، فلاں پیر صاحب قول ہم نہیں بتا رہے ہیں۔ غور کریں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب ونجیناکم من آل فرعون واغرقنا آل فرعون۔ یہاں جو آل فرعون بول رہی ہے، آل فرعون کون ہیں؟ فرعون کی 4 بیٹیاں یا 10 بیٹے، ایک بھی اولاد نہیں تھی فرعون کی، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لیا تھا، ہم آسیہ رضی اللہ عنہ کے کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا، تم اپنے بچے کو صندوق میں پیک کر کے دریا کے حوالے کرو نہروں کے، ہم اس کو موسیٰ لے رہے ہیں لیکن آپ کو کلیم اللہ بنا کے دیں گے، آپ کو کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی ماں اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کے دریا کا حوالہ کرے،
کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بہرحال فرعون کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام کو اولاد بنایا تھا۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا فرعون وہ بچہ وہ نہیں ہے، کہیں دریا دور سے بہہ کے آ رہا، یہاں پیدا نہیں ہوا۔ عسیٰ ان ینفعنا ان نتخذہ ولدا، امید ہے کہ بچے سے ہم کچھ فائدہ اٹھائیں اور ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ گویا کہ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بے اولاد تھا، دم بریدہ تھا وہ، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو اولاد بنایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو بعد میں نبی بنے اور اس کو دین کی دعوت دی، نہیں مانو تو غرق ہو گیا۔ تو پھر وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَنَجَّيْنَا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ، جو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں آل فرعون، یہ کس بیٹے اور بیٹی کی اولاد ہے؟ یہ ہم اتنا تنگ ذہن بنا دیے ہیں کہ سنی حضرات شیعہ کے زد میں آ کر کہ آل سے مراد 4 ہے بس نبی کے، اور کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ فرعون کے کوئی بیٹے نہیں، کوئی بیٹیاں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ ہم نے فرعون کے آل کو ڈبا دیا، ہم نے فرعون کے آل کو جہنم میں داخل کر دیا، ہم نے فرعون کے آل کو جو ہے نا صبح شام جہنم پر پیش کرتے ہیں۔ یہ جو آل بتا رہے ہیں کون سے آل اولاد ہے اس کے؟ تو میرے بھائی ہم اتنا محدود نہ کریں، لہٰذا آل محمد بولیں گے تو ہر مومن اللہ کے رسول کا آل ہے۔ کسی بھی کوئی بھی عالم، عام مسلمانوں کی بات نہیں کرو یہاں پر، اس لفظ میں کوئی بھی عالم لغت کی کسی بھی ڈکشنری کو اٹھائیں، مفردات امام راغب کی اٹھائیں، اصفہانی کی اٹھائیں، کون سی بھی لغت اٹھائیں، اس میں آل کا ترجمہ دیکھیں۔ آل کا مطلب نواسے کہیں بھی نہیں ہے، آل کا مطلب بیٹی کہیں بھی بیٹی نہیں ملیں گی، آل کا مطلب ملیں گا متبع، آل کا مطلب اتباع کرنے والے، پیچھے چلنے والے، ہاں شانہ بشانہ چلنے والے، جنودن، اس کے سپاہی بن کے، اس کے غلام بن کے چلنے والے کو آل کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آل فرعون کہا، یہ فرعون کے آل مطلب ان کی متبع، ان کی اتباع کرنے والے، فرعون کے ہم نوائی کرنے والے، فرعون کے ساتھ ہونے والے، فرعون کے مشن کے، فرعون کے خیالات کے مطابق چلنے والے۔ یہاں جہاں کہیں بھی آل محمد کہیں گے، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، ان کے اولاد، ان کے نواسے، نواسیوں کے بعد تمام مومنین بھی مراد رہیں گے اس میں، آل محمد میں۔ ہم جب نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں، اس آل میں تمام ازواج مطہرات سے لے کر ہر امتی، ہر مسلمان اس میں شامل ہے۔ اپنے ذہن کو کھلا رکھیں، سوچیں، آل فرعون اور آل رسول کا سبق پڑھیں ہم۔ تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، آل رسول سے صرف 4 لوگ مراد نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بیوی، ہر بچہ، یہ آل رسول ہے، اور آپ کے چچا زاد بھائی۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نبی کے داماد ہے حضرت علی اس لیے آل رسول ہے، تو نبی کے اکھیرے داماد ہے حضرت علی، تو ایک ہی داماد، ایک ہی مرتبہ داماد ہے، وہ حضرت عثمان دوہرے داماد ہے، 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی، اللہ کے رسول نے فرمایا اور بھی بیٹے ہوتے تو عثمان کو میں داماد بناتا، عثمان کے نکاح میں دیتا۔ پھر داماد ہونے کی وجہ سے آل عظمت صحابہ و اہل بیت ہے، اہل بیت میں سے حضرت عثمان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ تو میرے بھائی سمجھے اس دھوکے کو، آل محمد سے سب سے پہلے نبی مراد ہے۔ حیدرآباد دکن کے جو خطبہ ہیں ان سے بہت تکلیف ہوتی ہے، آل محمد صرف فاطمہ بتاتے ہیں، حضرت حسنین بتاتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ بتاتے ہیں، بے شک یہ لوگ اللہ کے رسول کے آل ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، قرآن میں جن کو اہل بیت کہا، اس میں اہل بیت میں نبی، حضرت حسن، حضرت فاطمہ، حضرت حسین نہیں آتے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات آتے ہیں۔ آپ جہاں کہیں بھی قرآن کھولیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ازواج مطہرہ اہل بیت کہا تو وہاں پر کسی بھی نبی کے بارے میں، کسی بھی نبی یا دوسرے کسی بھی غیر کے بارے میں کہا، یا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہا تو اہل بولا تو وہاں گھر والی مراد ہے، بیوی مراد ہے۔ یہاں سورہ ہود ہے، میرے سامنے قرآن شریف کھلا ہوا ہے، سورہ ہود کا آیت نمبر 73 ہے، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ یہاں پر جو اہل بیت آئے، یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی مراد ہے۔ یہاں پر اوپر سے بات چلی آ رہی، وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ یہاں پر جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے، ان کی بیوی تعجب سے بھونے لگی، قالوا اتعجبین االد وانا عجوز وهذا بالی شیخا، اب میں بچہ جنوں گی جو میں بوڑھی ہو گئی،
تو بہرحال فرشتوں نے کہا ابراہیم کے گھر آنے والے اس طرح کے تعجب نہیں کرنا چاہیے. قالوا تعجبنا من اللہ رحمۃ اللہ, اللہ کے امر سے اب کیوں تعجب ہو رہا؟ تو میرا بولنے کا منشا یہ ہے کہ یہاں پر ہو یا موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بیوی کو لے کر مدین مصر کی طرف نکل گئے تھے, راستہ بھول گئے تھے, وہاں پر بھی کہا کسو سورہ طٰہٰ کی آیت ہے, وہاں پر بھی کہا آپ ٹھہرے رہیں اہل البیت, وہاں بھی اہل بیت کا لفظ بیوی کے لیے کہا گیا. اسی طرح ایک اور آیت پیش کرتے ہیں آیت تطہیر کے نام سے سنی علماء, اور یہ حضرت حسنین حضرت فاطمہ الزہرا علی پر فٹ کرتے ہیں, جبکہ بات ایسی ہے نہیں. دیکھیے یہ 21واں پارہ ختم 22واں پارہ شروع. ایک بات ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہاں پر دیکھیے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ عربی گرامر کے حساب سے کنّا جو صیغے آتے ہیں, جو گرامر آتے ہیں جنس اور مذکر لیڈیز سمجھیے, مذکر اور مؤنث, خواتین کے لیے الگ سے آتے ہیں, مرد کے لیے الگ سے آتے ہیں. فی بیوتکن مؤنث کا صیغہ, تبرجنا مؤنث کا صیغہ, اور اس سے پہلی والی آیت دیکھیں اور اس کے بعد والی آیت بھی دیکھیں. وذکرن ما یتلی فی بیوتکن مؤنث کا صیغہ, آگے پیچھے تمام صیغے مؤنث کے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں مراد ہیں, لیکن بیچ کا تھوڑا تو ٹکڑا, وہ آیت کا بیچ کا ٹکڑا پڑھتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ اہل بیت پڑھ کے کیا بولتے ہیں؟ حضرت حسنین حضرت فاطمہ الزہرا علی, بس یہ مراد لیتے. پیچھے نبی کی بیویوں کا ذکر ہے. نبی کی بیویاں جو ہے نا, جب فتوحات ہونے لگے, مال غنیمت آنے لگا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں شوہر ہونے کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا مطالبہ کیا, ہم کو تھوڑا سا مال زیادہ دیا جائے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا کیا کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویاں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تم لستن کاحد من النساء, عام عورتوں کی طرح آپ لوگ نہیں ہو. زمانے جاہلیت طرح باتیں مت کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر آپ کو مال چاہیے تو آؤ کچھ مال دے کے فارغ کرا دیتا ہوں. ام عائشہ نے فرمایا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے, نہیں چاہیے ہم کو مال. تو بہرحال دیکھیے آگے پیچھے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, اس کے بعد بھی بیویوں کی بات ہے. بیچ میں تھوڑے سا آیت کا بیچ کا ٹکڑا لا کے جو ہے نا فاطمہ الزہرا علی رضی اللہ عنہ فٹ کرنا, یہ شیعہ کے جو ہے نا قرآن میں تحریف کی علامت ہے. یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, عنکم سے جو ہے نا ثابت کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ علمی بحث ہے, اگر کسی صاحب کو اس میں اشکال ہے تو انشاءاللہ مکمل پھر قرآن سے دوسری جگہ سے ہم ثابت کریں گے. تو بہرحال بولنے کا منشا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل محمد یا اہل بیت جو ہے نا صرف 4 لوگ نہیں ہیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سب سے پہلے اہل بیت ہے, آپ کی بیٹیاں داماد یہ سب اہل بیت ہے, اور اس کے بعد آپ کے چچا زاد بھائی اور چچا زاد چچا وغیرہ, اور تمام وہ مومن جو آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ جو نظریات بتائیں, آپ جو عقائد جو قرآن امت کو دیے اس نظریے پہ جو چلتے, وہ سب اہل بیت میں داخل ہیں. وہ سب اس دعا میں, اس درود شریف کی دعا میں داخل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح بات سمجھنے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اہل بیت جو دھوکہ دیا اس سے بچنے, اور دوسروں تک صحیح بات پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محبت مجھ سے کیوں اتنی, میں تو قرآن کا داعی ہوں, رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں. مجھے ہے کفر سے نفرت, میں تو حق کا فدائی ہوں. زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا